جس کو ہم سب جو ہے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ عشرہ جس میں اللہ اپنے بے پناہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جن پر دوزخ کا عذاب واجب ہو گیا تھا، ایسے بندوں کی اللہ پاک اس عشرے میں مغفرت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ پاک نے جب شیطان کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اس کے بدلے کے طور پر اللہ پاک سے قسم کھا کر اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، میں آپ کے بندوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور اس نے مہلت بھی مانگی تھی اللہ پاک سے کہ آپ مجھے قیامت تک زندہ رکھیں، مجھے کیا کرے، قیامت تک آپ زندگی دے دیں، اور مجھ پر نیند نہ آئے، مجھے کوئی بیماری نہ آئے، اور میں آپ کے بندوں کو دکھوں بھی نہ، میں آپ کے بندوں کو نظر بھی نہ آؤں۔ اس لیے کہ اگر کسی بندے کی آنکھوں کو شیطان دکھ گیا تب وہ یہ سمجھے گا کہ اب یہ مجھے بہکانے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ پہلے سے کیا کریں گا، چوکنا ہو گیا، اب وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے ایک درخواست یہ بھی کی کہ میں کسی کی نگاہوں میں دکھوں ہی نہ، اور مجھے اتنا اختیار دے دیا جائے کہ میں بندوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ کر ان کو بہکا سکوں، خون کی طرح دوڑ کر ان کو بہکا سکوں۔ تو ایک طرف کیا ہے، شیطان کی اتنی تدبیریں بندوں کو بہکانے کے لیے، بندوں کو اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ بنانے کے لیے شیطان کی اتنی تدبیریں کہ قیامت تک مجھے مہلت چاہیے، اور مجھے نیند نہ آئے، مجھے کوئی بیماری نہ آئے، میں 24 گھنٹے کام کر سکوں، میں کسی کو دکھائی نہ پڑوں، اور بندوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکوں۔ اتنی طاقت اور اتنا پاور مجھے مل جائے تو میں ضرور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے اکثر بندوں کو بہکا کر رہوں گا اور انہیں آپ کا ناشکرہ بنا کر رہوں گا۔ تو اب اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ اللہ نے کیا کہا، جا تجھے جو نعمتیں، تجھے جو مطالبے تو نے کیے تھے وہ تمام مطالبے تجھے میں نے دے دیے، لیکن بندوں کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ جب شیطان جو بہکانے والا ہے، جو بندوں کا نقصان کرنے والا ہے، اس کو جب اتنی چیزیں مل رہی ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے 1 مہینہ مسلمانوں کو ایسا دے دیا کہ جس میں شیطان رہے گا ہی نہیں، جس میں شیطان رہے گا ہی نہیں، شیطان بہکا ہی نہیں سکتا، اس کو قید کر دیا گیا، اس کو معاشرے سے ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ اگر وہ ہوتا تو ہم کو دکھائی بھی نہیں پڑتا۔ جیسے آپ مثال سے یوں سمجھے، اگر کوئی بندہ جو ہے کھیت اپنا درخت لگا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، تو کھیت میں کیا ہوتا ہے، 100 درخت اگر لگاتے ہیں تو کم از کم 10 درخت جو ہے ضائع ہو گئے، اس کو بیکٹیریا نے، اس کو جو ہے فلاں وائرس آ گیا، فلاں کیڑ کھا گیا، اور بعض نقصان پہنچانے والے پودے ہوتے ہیں جو زمین کی طاقت اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور پودوں کو بڑھنے نہیں دیتے۔ تو ان نقصان پہنچانے والے پودوں کی وجہ سے آدمی جو ہے 100 کماتا ہے لیکن گھر کو 90 لے کر جاتا ہے، 10 جو ہے راستے میں پھینک کر گیا، ضائع ہو گئے وہ۔ تو اب جب شیطان رمضان کے اندر نہیں رہا تو بندہ اگر 100 نیکیاں کرتا ہے تو 100 کے 100 نامہ اعمال میں جمع بھی ہو گئے، 100 کے 100 نامہ اعمال میں جمع بھی ہو گئے، کوئی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ شیطان ہی نہیں ہے، بہکانے والا ہی نہیں ہے۔ جب بہکانے والا نہیں ہے تو جتنی کمائی ہم کرتے ہیں اتنی بچا بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کمانا اصل نہیں ہے بلکہ کمائی کی حفاظت اصل ہے، کمائی کو بچا کر رکھنا اصل ہے۔
تو شیطان سے ہم اپنی نیکیوں کو اور اپنے نیک اعمال کو بچا سکتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے. تو اللہ کی رحمت کو یہ کیا ہے؟ جوش آ گیا. جب اللہ نے شیطان کو اتنی پاور دی، اتنا ڈھیل دیا، تو اللہ پاک نے بندوں کو بھی اتنی طاقت دی کہ ایک مہینہ ان کو ایسا دے دیا گیا کہ جس میں شیطان راستے میں آئے گا ہی نہیں، جس میں شیطان نقصان پہنچائے گا ہی نہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ پاک کی رحمت کیا ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے. آپ خلاصے کے طور پر اگر رمضان کو سمجھنا چاہیں تو رمضان جو ہے بندوں کی بخشش کا مہینہ ہے. رمضان کیا ہے؟ بندوں کو بخشنے کا مہینہ ہے. طرح طرح کے بہانوں سے اللہ پاک بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر. اسی لیے کس طریقے سے آپ اللہ کی رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے وہ اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 ایسے بہانے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں بخشنا چاہتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت کیا ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے اس مہینے کے اندر. پہلا بہانہ تو کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی بتایا گیا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جائے گا. رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جائے گا. شیطان ہوگا ہی نہیں. جتنی ہم کمائی کریں گے اتنی بچا بھی لیں گے. کوئی ہم کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا. اور دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اللہ پاک رمضان کے اندر اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اللہ پاک رمضان کے اندر اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اعمال کا جو اجر ہے، اعمال کا جو ثواب ہے، وہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر بڑھا دیتے ہیں. یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے. جیسے آدمی جو ہے ہوا میں اگر تیر چلاتا ہے، کوئی ایک تیر تو بھی نشانے پہ لگ گیا تو اچھا ہے بول کے، تو ایسے ہی اللہ پاک جتنے مسلمان ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے ان گنت آفرز رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایک چیز کے اندر تو بھی جو ہے بندہ ٹیمپٹ ہو کے اس کے اندر جو ہے نیکی کرے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ اللہ پاک چاہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا. یہ دوسرا بہانہ ہے اللہ پاک کی بخشش کا کہ اس مہینے کے اندر اعمال کا جو اجر ہے، اعمال کا جو ثواب ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی ایک نفل کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے، ایک نفل عمل کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی فرض عمل کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح آداب اور صحیح سنتوں کی رعایت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اگر کوئی بندہ صحیح آداب کی رعایت کے ساتھ، صحیح سنتوں کی رعایت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اللہ پاک اس شخص کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک اس شخص کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ایک حج نہیں بلکہ 2 حج کے برابر ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اللہ پاک کی مغفرت کے بہانوں کا ایک ذریعہ ہے کہ اعمال کا ثواب اللہ پاک اس مہینے کے اندر بڑھا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا بہانہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ افطاری کے وقت بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ پاک. افطاری کے وقت بندوں کی دعا اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ افطار کے اندر ہم افطار کی تیاری کو سب سے بڑی اہمیت دے رہے ہیں. ہماری خواتین ہو، ہمارے جوان ہو، سب لوگوں کی نگاہ افطاری پر ہے کہ افطاری اچھی سے اچھی تیار ہو اور روزے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم روزہ کھولنے کے اندر شامل کر لیں. کوئی بھی جو ہے دعا کے اوپر توجہ نہیں ہے. دعا کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، جبکہ دعا ہی یہ جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے. جیسے آپ مثال کے ذریعے سے یہ سمجھے
کہ کبھی ہم جو ہے کسی مزدور کو مزدوری کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا لیں گے. پہلے ہی ہم کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کیا لیں گے، آپ کی مزدوری کتنی ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، کتنی ہے. لیکن بعض مرتبہ آدمی دل کھول کر دینا چاہتا ہے تو وہ پوچھتا نہیں ہے، بلکہ کام ختم ہونے کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا مطالبہ کرنا چاہیں مطالبہ کریں، آپ جتنا ڈیمانڈ کرنا ہے اتنا ڈیمانڈ کریں، آپ کو آپ کی پوری مزدوری دے دی جائے گی. تو اللہ پاک بھی جو ہے پہلے ہی نہیں بتاتے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، روزے کے اندر کتنے نیکیوں کو اللہ پاک جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اور روزے کی وجہ سے کتنی دعائیں قبول کرتے ہیں، کتنی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. یہ اللہ پاک پہلے نہیں بتاتے، بلکہ جب بندہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے روزہ کھولتے وقت، اس وقت اللہ پاک جو ہے اس کو ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں. گویا ہم کو 30 روزوں کے 30 بلینک چیک جو ہے اللہ پاک نے ہم کو دے دیے. اب اس میں جتنی نیکیاں لکھنا ہے لکھ لو، جتنی دعائیں کرنا ہے کر لو، جتنے خزانے طلب کرنا ہے مانگ لو، جتنی نعمتیں ہونا ہے پوچھ لو، تمام کی تمام نیکیاں اور تمام کی تمام نعمتیں تم کو دے دی جائے گی. تو دیکھیے کتنی اہم ترین یہ موقع ہوتا ہے، کتنا سنہرا موقع ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو صرف اور صرف جو ہے افطار کی تیاری کے اندر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ روزے دار کے ہر دن کے اندر بھی ایک مقبول دعا اللہ پاک رکھ دیتے ہیں، اور ہر رات کے اندر بھی ایک مقبول دعا اللہ پاک کیا کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. تو یہ سنہرا موقع ہوتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر صحیح طریقے سے افطار کے وقت کا استعمال کر لیتا ہے اور صحیح توجہ سے صحیح دل لگا کر جو ہے اللہ سے مانگ لیتا ہے، سال بھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سال بھر اس بندے کو کوئی مصیبت جو ہے پریشان نہیں کرے گی، کوئی پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہو سکتا. شرط یہ ہے کہ افطار کے وقت جتنی توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے اتنی توجہ سے اگر ہم مانگیں گے تو سال کے دوسرے مہینوں میں کسی کے سامنے ذلیل ہونے اور رسوا ہونے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی. جتنا بھی رزق آئے گا وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا اور ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا. چوتھا بہانہ کیا ہے؟ سپوز مان لیجئے اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی افطار کی تیاری کے لیے روزہ لگ رہا ہے، شربت بنانا ہے، بھجیے تلنا ہے، وہ ہے، یہ ہے، اگر اس کے اندر وقت ضائع بھی اگر کوئی کر لیے، دعا نہیں مانگ سکے. بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے اور ہم اپنے افطار کا جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع کر دیے. تو بھی اللہ پاک ایسی مخلوق کو جو بلوں کے اندر ہے، جیسے بلوں کی چونٹیاں ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے ہیں، زمین کے اندر رینگنے والے چلنے والے جانور ہیں، ان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ تم اس کے لیے دعا کرو. ان کو ذمہ داری کیا دیتے ہیں کہ تم اس بندے کے لیے یا بندی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اپنے لیے مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اس کے لیے دعا کرو، تمہاری دعاؤں کو میں اس کے حق میں قبول کر دوں گا. دیکھیے یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا بہانہ ہے مغفرت کرنے کا، بندوں پر رحم کرنے کا، بندوں کو نعمتوں سے نوازنے کا. کتنا بڑا ذریعہ ہے، کتنا بڑا بہانہ ہے کہ اگر ہم کو ہماری فکر نہیں ہے تو اللہ پاک ہماری فکر فرما رہے ہیں کہ ہم اگر وہ قیمتی وقت کو ضائع بھی کر رہے ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو وہ وقت. اسی لیے دیگر مخلوق کو، بے زبان جانوروں کو اللہ پاک جو ہے ان کو اس کام پر لگاتے ہیں کہ تم روزے داروں کے لیے دعا کرو اور تمہاری دعاؤں کو میں کیا کروں گا، ان کے حق میں قبول کر دوں گا. اسی طرح پانچواں بہانہ مغفرت کا کیا ہے کہ ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں. ہر رات میں کیا ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کی. بعض روایتوں میں ہے کہ انگنت جہنمیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 10 لاکھ جہنمیوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں. دیکھیے اس کو آپ مثال سے بھی اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آدمی، کوئی بڑا آدمی ہے، پہلے تو وہ اعلان نہیں کرتا
لیکن اگر وہ اعلان کرتا ہے تو عزت کے واسطے تو بھی اس کو پورا کر کے رہتا ہے. کوئی ڈسکاؤنٹ کا آفر ہے، کوئی جو ہے فری سیل ہے، کوئی فلاں آفر ہے یا فلاں آفر ہے. کسی نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ بھئی آج میرے گھر میں جو ہے سب کے لیے دعوت ہے، آج میرے گھر کے اندر افطار کی دعوت ہے، سحری کی دعوت ہے، اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو اعلان کرنے کے بعد کیا وہ آدمی کھانا نہیں پکائے گا؟ اعلان کرنے کے بعد کیا وہ آدمی افطار کا نظم نہیں کرے گا؟ ایک عام حیثیت کا آدمی، عام حیثیت کا مسلمان اپنی زبان کی لاج رکھنا چاہتا ہے. ایک عام حیثیت کا مسلمان اپنی زبان کی لاج رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جب زبان دے دیا، میں نے جب اعلان کرا دیا تو اب لوگ میرے گھر پہ آئیں گے. اگر میں اپنے زبان کی لاج نہیں رکھوں گا، اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا تو لوگ جو ہے مجھے کیا سمجھیں گے، میری عزت کہاں جائے گی؟ تو اپنی عزت کے ڈر سے، اپنے عزت کے خطرے سے ایک عام آدمی اگر اس کے پاس نہ بھی ہو تو قرض کر کے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، ہاتھ بدل لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنا وعدہ پورا کر کے اپنی زبان کو بچا لیتا ہے. تو یہ وعدے جو کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک کر رہے ہیں. اور اللہ وعدے کے پکے ہیں. اللہ پاک وعدوں کی مخالفت کرنے والے ہیں کیا؟ وعدوں کی مخالفت اللہ نہیں کرتے. اور کرے بھی کیوں؟ کہ اللہ کے پاس کسی خزانے کی کمی ہے؟ اللہ کے پاس کچھ خزانوں کی کمی ہے؟ جب اللہ کے پاس خزانوں کی بھی کمی نہیں ہے اور اللہ جب وعدوں کے پکے بھی ہیں، تو پھر جب اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مغفرت کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر ہمیں شک کی کیا بات ہے؟ ہمیں شک کی کیا بات ہے؟ بغیر کسی شک کے پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ پاک سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اللہ پاک سے مانگے. اور اسی طریقے سے چھٹا بہانہ یہ ہے کہ رمضان کی اخیر رات میں دیکھیے اتنی موقع ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی بدنصیب بندہ محروم رہ گیا، اتنے موقع ملنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ افطار کے وقت میں دعا کے لیے کہا، اور دیگر مخلوقات سے بھی جو ہے دعا کرانے کے لیے کہا، شیطان کو قید کر دیا، اعمال کا ثواب بڑھا دیا، اور ہر رات کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہیں. ان تمام میں بھی اگر اس کا نام نہیں آیا، ان تمام میں بھی اگر کسی بندے کا نام نہیں آیا، لاٹھوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں رمضان شروع ہوا لیکن اس کے باوجود کھیلوں کی فکر ہے. جیسے بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر کیا ہے، وہ گیمز کے اندر جو ہے انوالو ہو رہے ہیں، کرکٹ کے اندر بیٹنگ لگا رہے ہیں، IPL میچ دیکھ رہے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے جوا جو حرام ہے. اللہ پاک نے پارے 7 میں صاف ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. کہ اللہ پاک شراب پلا کر اور جوا کھلا کر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی ڈال دے اور تم کو نمازوں سے اور اللہ کے ذکر سے دور کر دے. کیا اس کے باوجود تم شراب میں مبتلا ہوگے؟ کیا اس کے باوجود تم جوا کھیلو گے، بیٹنگ کے اندر حصہ لو گے؟ تو کوئی بھی میچ ہو، دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کو خراب کر دیا جائے، مسلمانوں کے پیٹوں میں حرام لقمے داخل کیے جائیں، مسلمانوں کی نگاہوں کو گندی کی جائے، مسلمانوں کی نیتوں کو خراب کیا جائے، مسلمانوں کے رمضان کو بگاڑ دیا جائے. اسی لیے دشمن بہت پکی پلاننگ کے ساتھ رمضان کے اندر ایسے بہانے، ایک طرف تو اللہ کے بہانے ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسری طرف دشمن ہمیں ضائع کرنے، برباد کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میں IPL میں لگا کر، بیٹنگ کے اندر لگا کر، اور دیگر بہت ساری خرافات کے اندر لگا کر ہم کو شیطان کیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہ رہا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے کتنا بھی انٹرٹینمنٹ ہو، ہماری تراویح نہیں چھوٹنا چاہیے، ہمارے روزوں کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ہمارے ذکر و اذکار کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ہمارے قرآن کی تلاوت کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے رمضان کے اعمال کے اندر لگا رہنا چاہیے. تو بہرحال اگر کوئی بندہ ان پوری رمضان کی راتوں کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی
اور اس کا نام ویسے ہی رہ گیا اور وہ گنہگاروں کے اندر ہی شامل رہا، تو اللہ پاک رمضان کی بالکل اخیر رات کے اندر اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں ایک رات کے اندر، جتنی پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جتنی راتوں میں جتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اتنے بندوں کی اس ایک رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں، اتنے بندوں کی صرف اخیر کی رات کے اندر مغفرت فرما دیتے ہیں، تاکہ جس کا نام رہ گیا سستی کی وجہ سے، غافل رہنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اگر کوئی بندہ ان راتوں کے اندر رہ گیا تو اخیر رات کے اندر جو ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ توجہ دے، تھوڑی دیر اللہ کے بارگاہ میں بیٹھے اور اللہ کے سامنے دعا کرے، گڑگڑائے اور اپنے گناہوں پر جو ہے ندامت کے آنسو بہائے، تب اللہ پاک جو ہے اس کو اخیر رات ہی میں صحیح اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر اس اخیر رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی تو 8واں بہانہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا یہ ہے کہ عید کی رات میں اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عید کی رات یہ بھی بہت قیمتی رات ہے، اس رات کو بھی ہم بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، مہندی لگانے کے اندر، سیویاں کی تیاری وغیرہ، شیر خرمے کی تیاری کے اندر، بازاروں کی شاپنگ کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر ضرورت ہے تو بقدر ضرورت آپ جائیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر آئیں، کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور عبادت کریں، اس لیے کہ عید کی رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو عید کی رات کو جاگتا ہے اس کو سال کی پوری راتوں کو جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ عید کی رات کو جو بندہ جاگتا ہے سال بھر کی راتوں کو جاگنے کا اس بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے کم از کم عید کی رات کو تو بھی بندے کو چاہیے کہ وہ قدر کرے اور اس رات کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اور نواں بہانہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عید کی رات کو بھی ضائع کر دیا، رمضان کی پوری راتوں کو ضائع کر دیا، افطار میں بھی کوئی وقت دعا کے لیے نہیں بیٹھا اور کسی بھی موقع کو اس نے استعمال نہیں کیا، ہر موقع کو اس نے ہاتھ سے گنوا دیا، تو نواں بہانہ یہ ہے کہ جب بندہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو جاتا ہے، ایک راستے سے جاتا ہے دوسرے راستے سے واپس آتا ہے، خوشبو لگا کر جاتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے اور پانی نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور جا کر عید کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا مانگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے بندے نے آپ سے مغفرت کو مانگا ہے، آپ کے بندے نے آپ سے مغفرت کو مانگا ہے کہ آپ اس کی معافی کر دیں، آپ اس کو جہنم سے بری کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو، یہ عیدگاہ سے اپنے گھر جانے سے پہلے میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، عید کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو صرف عید کے کپڑے پہن کے پانی نہا دھو کے اگر کوئی بندہ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے بھی اگر لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اس دن بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اس دن سے بھی بات چیت کو جاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے رمضان پورا اس نے ضائع کر دیا، ایک مرتبہ اگر دعوت قبول نہیں کرے تو ہماری غصے کی انتہا نہیں ہوتی، 2 مرتبہ قبول نہیں کرے تو غصے کی انتہا نہیں ہوتی۔ 30 دن اللہ نے دعوت کی اس بندے کی اور اس نے 30 دن کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ کی کسی بھی بات کا جو ہے پرواہ نہیں کیا، کسی بھی بات کا خیال نہیں کیا، تو بھی اللہ پاک صرف اس نیت سے کہ وہ میری محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر عیدگاہ آیا اور عیدگاہ میں بیٹھا، 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا کے اندر شامل رہا، تو اب بھی میں اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اب بھی میں اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے تیار ہوں، اب بھی میں اس سے دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب سے دوستی کی زندگی گزارنا شروع کر دو، اب سے جو ہے گناہوں سے بچنا شروع کر دو، اب سے جو ہے نیکیوں کے راستے پر آنا شروع کر دو، اب سے جو ہے میری اطاعت کی زندگی گزارنا شروع کر دو، اب بھی میں تمہارے لیے صلح کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں، دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی رحمت، یہ ہے اللہ پاک کی رحمت کے بہانے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی صلح ہو سکتی ہے، اس وقت بھی کیا ہے، صلح ہو سکتی ہے، لیکن بندہ مگرمچھ کے آنسو نہیں، بندگی کے آنسو بہائے، بندگی کے آنسو بہانا شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف وقتی طور پر معافی مانگ لیا اللہ پاک سے اور ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہی کروں گا جو کرنا ہے،
عید کے دن جو ہے کلین شیو کر رہا ہے، عید کے دن سے جو ہے سر پر ٹوپی ختم ہو گئی، عید کے دن سے جو ہے پھر سے ٹخنے جو ہے ڈھکنا شروع کر دیا، عید کے دن سے پھر سے موبائل کے غلط استعمال کا آغاز کر دیا، عید کے دن سے گھر کے اندر پھر سے گانے بجانے شروع ہو گئے، اور عید کے دن سے جو پکچریں رمضان کے اندر جو نہیں دیکھ سکا اس کی ایک ایک لائن لگا کر اس کی تلافی کر رہا ہے کہ آخر کیا کیا مواد جو ہے سوشل میڈیا پر آیا تھا جس کو میں روزوں کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا، وہ پورا کچرا جو ہے ریوائنڈ کر کے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس کو گو کھانے کی عادت ہے، اس کو گو ہی کے اندر یعنی اسی سے پیٹ بھرتا ہے۔ جیسے ایک بھنگی جو میتھر تھا، جو لوگوں کی غلاظت کو صاف کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہ عطر کی دکان کے سامنے سے گزر گیا اور عطر کی خوشبو اس کی ناک میں چلے گئی تو بے ہوش ہو گیا۔ تب لوگ اس کو کتنا بھی پانی پلا رہے ہیں، کتنا بھی جو ہے اس کو مساج کر رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، وہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک اور بھنگی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے تھوڑا سا جو ہے غلاظت کا ایک ٹکڑا اس کے ناک کے قریب کر دیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو جو مسلمان جس کی لت لگ گئی ہے گندگیوں کی، موویز کی اور سوشل میڈیا کے غلط چیزوں کی، جس کو لت لگ گئی ہے، اب اس کو تراویح کے قرآن سننے کے بعد بھی اور تہجد کا اہتمام کرنے کے بعد بھی، 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی اور اخیر کے راتوں میں تاخراتوں میں جاگنے کے بعد بھی، ختم قرآن میں حصہ لینے کے بعد بھی، ختم قرآن کی دعاؤں کے اہتمام کے بعد بھی اس کو وہی گندگی چاہیے، اس کے نفس کو وہی سکون ملتا ہے جا کر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عید کے بعد برقعے والے بھی جو ہے برقعے پہن کر اہتمام سے جاتے ہیں، اور خاوند عید کا ایک حصہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے موویز دیکھنے جانا، یہ بھی عید کے آداب میں سے ہم نے اس کو شامل کر لیا۔ عید کی یہ بھی ایک آداب میں سے اس کو ہم نے شامل کر لیا، عید کے مستحبات میں سے اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جب صلح ہو گئی ہے، جب اللہ پاک سے ہماری صلح ہو گئی ہے، جب بات بن گئی ہے، تب اس کے بعد دوستی کو خراب کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10واں بہانہ یہ ہے کہ روزہ اور قرآن، اس کے ذریعے سے بھی اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزہ یہ کہتا ہے، اللہ پاک سے سفارش کرتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے سے روک دیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا، لہذا تو میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا 10واں بہانہ ہے۔ اسی طریقے سے 11واں بہانہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، جس نے رمضان کے راتوں کا قیام کیا یعنی جاگ کر عبادت کیا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، جس نے شب قدر کا اہتمام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ان تینوں بندوں کے لیے اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک اور رات ہے شب قدر۔ شب قدر کو بھی، یہ بھی اللہ پاک کی مغفرت کا اور بخشنے کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر شب قدر کو رکھا ہے۔ اور شب قدر کا کام کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اگر کوئی بندہ مصلی پر آ کر بیٹھ گیا اور سجدے میں پڑ گیا اور 1000 مہینوں تک سر اس کا سجدے سے نہیں اٹھا، 1000 مہینوں تک اس کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، وہ کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، سویا بھی نہیں، کسی سے ملاقات نہیں کیا، کسی کی طرف دیکھا نہیں، کسی کی بات سنا نہیں، نہ بازار گیا، نہ کمانے میں حصہ لیا، نہ کچھ تھوڑی دیر بھی کھیل کود کے اندر اس نے ضائع نہیں کیا، اگر 1000 مہینوں کے بعد اگر وہ سر سجدے سے اٹھاتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس بندے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جو بندہ ان 5 تاخراتوں کو جاگتا ہے۔ 5 تاخراتوں کو جاگتا ہے۔ وہی پورا جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنی دیر آپ توجہ سے جاگ سکتے ہیں اتنی دیر اگر آپ ان 5 تاخراتوں کے اندر جاگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 5 تاخراتوں کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے چھپا دیا ہے۔ جو بندہ ان 5 تاخراتوں میں جاگتا ہے اس کو شب قدر پانے کا ثواب ملتا ہے، اور شب قدر پانے کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ اگر 1000 مہینے کوئی بندہ کھائے پیے سوئے کمائے بغیر
جاگ کر اگر کوئی بندہ سجدے میں پڑھ کر رہا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اس سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات کے پانے میں ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ پاک کا یہ بخشنے کا بہانہ ہے۔ اسی طریقے سے 12واں بہانہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا ثواب لکھ دو، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کو اس کا ثواب لکھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، بس اللہ نے یہ کہا کہ تم اتنا لکھو کہ میرا بندے نے روزہ رکھا، اس کا ثواب کتنا دینا ہے وہ میں لکھوں گا، اس کا ثواب کتنا دینا ہے وہ میں لکھوں گا، میں طے کروں گا ہر بندے کے حساب سے۔ جو جتنی توجہ سے، جتنی تقوی اور طہارت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ پاک جو ہے اس کا ثواب اتنا ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مغفرت کا عشرہ آج کی رات سے شروع ہونے والا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ جو گیمز ہیں، یہ جو کرکٹ کی جو لت ہمارے نوجوانوں کو لگی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور آج کے بعد بھی ہم کو دشمنوں کے عزائم کو ناکام کرنا ہے، اور اللہ کے جو رحمت کے بہانے ہیں، اللہ کے جو منصوبے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور اللہ پاک کے جو بخشش کے وعدے ہیں ان پر یقین کرتے ہوئے ہم کو جو ہے ضرور رمضان کی آخر رات تک بھی جو ہے بلکہ پوری زندگی یہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس کے ثواب کو باقی رکھتے ہوئے پوری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ ہم کو گزارنا ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان کو ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنا آسان فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ امتیوں کے جو روزے تھے وہ اتنے آسان نہیں تھے جتنے کہ ہمارے لیے ہے۔ ان کو سحری نہیں تھی، ان کو افطار کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، بس روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا کہا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو، سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یعنی سحری کرنے سے ثواب بڑھتا ہے، اور ان کو سحری کرنا گناہ تھا ان کے لیے، افطار کرنا ان کے لیے کیا تھا؟ جائز نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے افطار میں بھی جلدی کرنا نبی کی سنت میں سے ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ نبی کی سنت میں سے ہے، اور سحری کھانا یہ اللہ کے نبی نے افضل عمل قرار دیا ہے۔ سحری کے بغیر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اور ہمارے روزے بھی کیا ہے؟ صرف 30 دن کے ہیں، جبکہ نصارہ کے جو روزے تھے، عیسائیوں کے جو روزے تھے وہ 30 نہیں بلکہ 60 تھے۔ 2 مہینے ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، اور یہودیوں کے لیے 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے کیا ہے؟ 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 6 مہینے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، 1 دن کھانا 1 دن روزہ رہنا، 1 دن کھانا 1 دن روزہ رہنا۔ اس طریقے سے سال کے آدھا حصہ، سال کے 6 مہینے ان کے روزے کے اندر گزر جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ پر فضل فرمایا ہے، امت محمدیہ کو صرف 30 دن روزہ رکھنا ہے، وہ بھی افطار اور سحری کے ساتھ ساتھ، وہ بھی افطار اور سحری کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ پاک کی بہت بڑی انعام ہے کہ ہم سے کام بھی کم لیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے اجر بھی بہت زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام کے بعد اگر کوئی بندہ اتنی گنجائش دینے کے بعد، اتنے بہانے ڈھونڈنے کے بعد، اتنی جو ہے اللہ پاک سے بندے کے لیے آفرز رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ عید کے دن تک بھی اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے تو پھر وہ وعید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے جس نے رمضان کو پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ اخیر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اتنے بہانے دینے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے اخیر میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور ایک حدیث میں 4 عمل بتائے گئے ہیں۔ پہلے 2 اعمال کیا ہیں؟ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت آسان چیز ہے، ہر ایک کو یاد ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ پاک سے طلب کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ پاک سے جنت کو مانگنا، اور چوتھا کام کیا ہے؟ اللہ پاک سے جہنم سے پناہ چاہنا۔ تو 2 تسبیح ہے اور 2 دعائیں ہیں۔
دو تسبیح کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کو زیادہ پڑھنا اور استغفار کو زیادہ پڑھنا۔ دو دعائیں کیا ہے؟ جنت کو زیادہ سے زیادہ مانگتے رہنا اور جہنم سے زیادہ پناہ چاہتے رہنا۔ اور ایک عمل کیا ہے؟ افطار کرانا۔ کوئی بھی روزے دار ہے اگر اس کو ایک گھونٹ پانی بھی اگر آدمی پلاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ پاک محشر کے میدان میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے اور اس کے پینے کے بعد جنت میں جانے تک بندے کو پیاس نہیں ہوگی۔ تو افطار کرانا چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہو، ایک گھونٹ جو ہے دودھ کے ذریعے سے ہو، ایک گھونٹ لسی کے ذریعے سے ہو، ایک گھونٹ شربت کے ذریعے سے ہو، آدمی جو ہے افطار کرانے کی یہ جو ہے کوشش کرے۔